کیا آپ جانتے ہیں کہ جب یمن کے بادشاہ ابرہہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر خانہ کعبہ کو گرانے کے ارادے سے مکہ پہنچا تو اللہ نے اسے اس کی فوج کو ہلاک کرنے کے لیے شیر، چیتے یا فرشتے کیوں نہیں بھیجے؟ اللہ نے ایک ننھے سے پرندے ابابیل کو ہی کیوں چنا؟ آج سائنس اس پرندے کو راز کھول رہی ہے جو صدیوں تک چھپے رہے۔ در حقیقت یہ پرندہ قدرت کا ایک زندہ معجزہ ہے۔ کیا آپ یقین کریں گے اگر میں کہوں کہ ایک ایسی مخلوق ہے جو جہاز کی طرح مسلسل اڑ سکتی ہے؟ جی ہاں، وہ ابابیل پرندہ ہے۔ قدرت کی انجینئرنگ انسان کی بنائی ہوئی کسی بھی مشین سے کہیں آگے ہے۔ یہ پرندہ مسلسل 1 سال تک ہوا میں اڑ سکتا ہے، اور وہ بھی زمین پر اترے بغیر۔ یہ کھاتا بھی ہوا میں ہے، پانی بھی اڑتے اڑتے پیتا ہے، اور تو اور یہ سوتا بھی ہوا میں ہی ہے۔ قدرت نے اس کے دماغ کو 2 حصوں میں بانٹ رکھا ہے۔ یہ اپنے دماغ کا ایک حصہ سلا دیتا ہے اور دوسرا جاگتا رکھتا ہے تاکہ گر نہ جائے۔ یہ پرندہ اپنے دماغ کے 2 حصوں کی وجہ سے ہوا میں سوتا بھی ہے اور اڑتا بھی رہتا ہے۔ یہی وہ راز ہے جو اسے سالوں تک بغیر رکے اڑنے کے قابل بناتا ہے۔ یہ پرندہ 1 سال میں تقریباً 2 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کرتا ہے۔ یورپ سے لے کر افریقہ تک یہ سفر مسلسل کرتا ہے بغیر نیچے اترے۔ دنیا راستہ معلوم کرنے کے لیے GPS کا استعمال کرتی ہے، جبکہ یہ پرندہ زمین کے مقناطیسی میدان کے ذریعے اپنا راستہ تلاش کرتا ہے۔ لیکن جانتے ہیں اس کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ اس کے پیر اتنے چھوٹے اور کمزور ہوتے ہیں کہ زمین پر چل نہیں سکتا۔ غلطی سے زمین پر آ جانا اس کے لیے خطرہ بن جاتا ہے، کیونکہ دوبارہ اڑنے کے لیے اسے اونچائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ نے اگر اسے زمین پر چلنے کی صلاحیت نہیں دی تو اسے آسمان کا بادشاہ بنا دیا۔ جب انسان اپنی طاقت اور ٹیکنالوجی پر غرور کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ خدا کے نظام کو چیلنج کر سکتا ہے، تو قدرت اسے تباہ کرنے کے لیے ایٹم بم نہیں بھیجتی، بلکہ چھوٹی سی کنکری اور ایک کمزور پرندہ ہی کافی ہوتا ہے۔ جدید سائنس ابابیل کے اڑان سے متاثر ہو کر ڈرونز اور طیاروں کے ڈیزائن بنا رہے ہیں جو لمبے وقت تک اڑ سکیں بغیر زیادہ ایندھن یا بیٹری خرچ کیے۔ قدرت کا سبق جدید ٹیکنالوجی کی بنیاد بن رہا ہے۔ یہ پرندہ اپنی کمزوری پر روتا نہیں ہے، بلکہ اپنی طاقت پروں پر بھروسہ کرتا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں ان چیزوں پر نہیں روتے رہنا چاہیے جو ہمارے پاس نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس صلاحیت پر فوکس کرنا چاہیے جو اللہ نے ہمیں دی ہے۔ دوست، اگر آج تمہارے پاس وسائل نہیں ہیں، اگر تمہاری جیب خالی ہے، تو مایوس مت ہونا۔ اپنی کمزوریوں کو مت دیکھو، بلکہ اپنی اڑان کو دیکھو۔ پھر دنیا دیکھے گی کہ تم جیسے ابابیل کیسے کیسے بڑے ہاتھیوں کو شکست دیتے ہیں۔